میری نسبت حنفی قادری عطاری غزالی۔ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہم اور معاشرے کی خرابیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ کھیل کی چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول سنیے، یہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ نضر بن حارث یہ ایک شخص تاجر تھا اور مختلف ممالک میں جایا کرتا تھا اور وہاں سے کتابیں خرید کے لایا کرتا تھا، اجمیوں کی کہانیاں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ سنایا کرتا تھا تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو کر اس کی کہانیوں کی طرف آ جائیں، اس کے قصے کہانیوں کی طرف آ جائیں اور دین سے دور ہو جائیں، اسلام سے لوگ دور رہیں۔ اس کا منشا و مقصد یہی تھا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور لہو الحدیث سے مراد، یہ لہو الحدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لہو الحدیث ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں پڑھنے سے انسان گناہوں کی طرف چلا جائے، فضولیت والے کام، فضولیت والی قصے کہانیاں۔ اور لہو الحدیث سے علماء نے گانے باجے بھی لکھے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد وہ گانے باجے بھی ہیں جن کی طرف لوگ پڑھ کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آپ کو آسان مثال دے کر سمجھاتا چلوں، جس طرح ہماری یہ عورتوں کے اندر منتیں مانی جاتی ہیں، لکڑہارے کی کہانی، 10 بیبیوں کی کہانی، یہ منتیں مانتی ہیں عورتیں، حالانکہ اس 10 بیبیوں کی کہانی اور لکڑہارے کی کہانی کا قرآن و حدیث میں وجود ہی نہیں ہے، ان چیزوں کا قرآن و حدیث میں تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کی منت ماننا جو شریعت سے بھی ٹکراتی ہو، جس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہی کوئی نہ ہو، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ان کو پڑھنا اور ان کی منتیں ماننا، یہ سارا کچھ ناجائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 10 بیویوں کی کہانی میں حضرت مولا علی کو پہلا نمبر دیا گیا ہے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر مولا علی شیر خدا کا ہے۔ یہ 10 بیبیوں کی کہانی پڑھنا اور لکڑہارے کی کہانی پڑھنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہ گھروں میں جا کر ان بیبیوں کو بتائیں جن کی عقل مت ماری گئی ہے اور وہ 10 بیبیوں کی منتیں مانتی ہیں، ان کو بتائیں کہ ان منتوں سے دور ہو کر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، جن کا حضور فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسی منتیں مانے، قرآن پڑھنے کی منتیں مانے، سورہ یاسین پڑھنے کی منتیں مانے، جو ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت سے ٹکراتا ہو، یاد رکھیے دین اسلام ہمیں ایک دائرے کے اندر رکھتا ہے، ایک باؤنڈری دی ہے دین اسلام نے ہمیں۔ اگر ہم اس دائرے کے اندر رہیں گے، اس باؤنڈری کے اندر رہیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ہمارے لیے کامیابیوں کی راہیں دین کھول دے گا۔ لیکن اگر ہم اس باؤنڈری سے کراس کریں گے، اس دائرے سے باہر نکلیں گے، تو یقین کریں ہمارا ذلت مقدر بن جائے گا۔